بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کانوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کانوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثبت کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں۔ ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں، شک اور طویل سے بہت دور ہیں۔ مثلاً غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق، کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیشن گوئیاں صریح اور واضح ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم و شان ہیں جن کو دیکھ کر سن کر تمام عالم حیران ہے۔ پیشن گوئی نمبر 1۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق ہوتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے، چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم میں شام کے سرملات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسری تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی ہیں، خدا کی قسم مدائن کے کیسر و بیضا کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی ہیں، خدا کی قسم صنعا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دیا کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں بہو پوری ہوئی ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 2۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک بار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں قیامت تک پیش آنے والے معتد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو وہ غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں یہ فلاں شخص ہے۔ پیشن گوئی نمبر 3۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کیا کلین ہے؟ ہم نے عرض کیا، کلین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عنقریب تم کلینوں
اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے جب ہم قلینوں پر بیٹھے تھے۔ پیشن گوئی نمبر 4۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے ہرزانی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی، اس کو خدا کے سوائے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ پیشن گوئی نمبر 5۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم بھی ان پر غالب ہوں گے۔ پیشن گوئی نمبر 6۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقترین کی قتل گاہ کی اطلاع دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ پیشن گوئی نمبر 7۔ صحیح حین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہدین زور زمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ پیشن گوئی نمبر 8۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیہ کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام فضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیشن گوئی نمبر 9۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ پیشن گوئی نمبر 10۔ صحیح حین میں ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے غزوے میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ پیشن گوئی نمبر 11۔ ترمذی شریف میں ہے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائیں گے۔ یہ بحر اخزار میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں پوری ہوئی۔ دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخزار میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہوا دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پیشن گوئی نمبر 12۔ مسند احمد میں یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبیلہ ہے۔ اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری ہوئی۔ پیشن گوئی نمبر 13۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑ گئے ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضراب دے کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی۔ فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے کاموں کو تم سے فائدہ پہنچے گا
اور بہت سیموں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیشن گوئیاں تھیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ پیشن گوئی نمبر 14۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہر کو اطلاع دی کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر وہ ملے گا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام مومنین سیدہ زینب بن حجشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 15۔ صحیحین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ پیشن گوئی نمبر 16۔ کتب حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا، مسلمانوں میں جو خانہ جنگی پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمان کو پہلے سے منتبنا فرما دیا تھا۔ پیشن گوئی نمبر 17۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں فرمایا، یہ شخص فتنے کا کفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ پیشن گوئی نمبر 18۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی۔ پیشن گوئی نمبر 19۔ شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مسالت کرا دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرف دران علی اور حامیوں معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشن گوئی نمبر 20۔ شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشرواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگوں سے شہید کریں گے۔ پیشن گوئی نمبر 21۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کی روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی۔ پیشن گوئی نمبر 22۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹھائیں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 23۔ بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے گا، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج معینہ وہی زمانہ ہے۔ آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 24۔ صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخر زمانے میں مسلمان آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہی پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا اور وقتال موت ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 24۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں مسلمان آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔
حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 25۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور سارے قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صحیح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور، نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے۔ اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے گئے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہے۔ پیشن گوئی نمبر 26۔ ابو داؤد اور بیہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دونوں سے زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خشبہ خشاک ہوتے ہیں، سیلاب ان کو بہا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ان کے دلوں سے تمہارے رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا، فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدل خوف، اور وہ بھی کثیر پیشن گوئیاں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہے، اس میں دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔